اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائیوں اور بہنوں، آج شعبان کی 15ویں شب یعنی شب برات بھی آ چکی ہے، اور یہ وہ رات ہے جس کا اہل ایمان پورا سال انتظار کرتے ہیں، اور بہت سے ایسے بہن بھائی بھی ہیں جنہوں نے شعبان جیسے عظیم اور قبولیت والے مہینے کو بھی لاپرواہی میں گزار دیا۔ ایسے میرے بہن بھائیوں سے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے کہ شعبان کا مہینہ رب کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ ہے۔ ناظرین، یہ حرمت کا مہینہ ہے، اس کی ہر گھڑی قبولیت کی ہے، ہر لمحہ رحمتیں برکتیں موسلادھار بارش کی طرح برس رہی ہیں۔ کوئی مانگنے والا ہو، اگر آپ نے شعبان کے مہینے میں رب سے کچھ نہیں مانگا، رب سے اپنی مرادیں پوری نہیں کروا سکے، تو آج 15ویں شعبان یعنی شب برات ہے، تو آج کا وظیفہ، آج کا ذکر کسی صورت مت چھوڑیے گا۔ ناظرین کرام، شب برات وہ رات ہے جس دن گناہوں کی بخشش ہو جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ، تم جانتی ہو کہ اس رات میں کیا ہوتا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ، بتلائیے کہ اس رات میں کیا ہوتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس رات میں یہ ہوتا ہے کہ آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے جو شخص اس سال پیدا ہوگا اور جو اس سال مرے گا، اس کا مرنا اور پیدا ہونا لکھا جاتا ہے، اور جو فرشتے ان کاموں پر مقرر ہیں انہیں اطلاع کر دی جاتی ہے، اور جتنا رزق مخلوق کو اس برس میں ملے گا سب کچھ لکھا جاتا ہے۔ اور اس 15ویں رات اللہ تعالیٰ سورج ڈوبتے ہی آسمان دنیا پر تشریف لاتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں، کوئی نیک بندہ ایسا ہے جو ہم سے بخشش مانگے تو ہم اس کو بخش دیں، کوئی رزق مانگے تو ہم اسے رزق دیں، کوئی مصیبت کا مارا ہو دعا کرے تو اس کی مصیبت دور کر دیں، اور اسی طرح صبح ہونے تک ارشاد فرماتے رہتے ہیں۔ بس بندوں کو چاہیے کہ اس رات میں خوب عبادت کریں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اور 15ویں تاریخ کو روزہ رکھیں، اور اللہ تعالیٰ اس رات میں اپنی مہربانی سے بے شمار بندوں کو بخشتا ہے، مگر کافر، مشرک، کینہ رکھنے والے کو اور قاتل کو نہیں بخشتا۔ تو بھائیوں اور بہنوں، یہ وہ رات ہے جس میں مانگنے والے کو پورے سال کا رزق دیا جاتا ہے۔ اس رات کے لیے بڑے تڑپ رہے ہوتے ہیں۔ آج یہ رات آ چکی ہے۔ جو بندہ رب کعبہ کو راضی کرنا چاہتا ہے، جو بندہ اپنے خوابوں کو پورا کروانا چاہتا ہے، جو بندہ چاہتا ہے کہ اس کے گھر سے تمام بیماریاں، پریشانیاں، رکاوٹیں، بندشیں ختم ہو جائیں، تو شب برات کا یہ خاص الخاص وظیفہ لازمی کیجیے۔ ناظرین، یہ رات اتنی قبولیت کی رات ہے کہ ان راتوں میں جو بندہ نوافل ادا کرتا ہے، عبادت کرتا ہے، ذکر الہی کرتا ہے، میرا رب 70 گنا زیادہ ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور شب برات کی رات آج ایک ایسا وظیفہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں جسے ہاتھ کی انگلیوں پر صرف 15 بار پڑھا جاتا ہے۔ 15 بار پڑھتے دوران جو بندہ جس مقصد کو ذہن میں لاتا ہے، وہ مقصد مصلی چھوڑنے سے پہلے پورا ہو جاتا ہے۔ آج کا وظیفہ میرے ان بہنوں اور بھائیوں کے لیے ہے جو اپنے بچے بچیوں کے رشتوں کے لیے پریشان ہیں، جو مالی پریشانی کا شکار ہیں، جو قرض کے شکنجے میں جکڑے جا چکے ہیں۔ شب برات کی رات 15 بار یہ وظیفہ کیجیے اور قرض داروں کے قرض اتر جائیں گے۔ اگر آپ کے حالات خراب ہیں، آپ فقیری سے بادشاہی میں جانا چاہتے ہیں، آپ اپنی نسلوں کو آباد دیکھنا چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی ہر خواہش پوری ہو جائے، جس کو گھر چاہیے گھر مل جائے، گاڑی چاہیے گاڑی مل جائے، دولت، شہرت، عزت، آج جو مانگو گے میرا رب انشاءاللہ ضرور عطا فرمائے گا۔ شعبان میں شب برات کی رات جب آتی ہے تو بھائیوں اور بہنوں، آسمان کو سجایا جاتا ہے، عرش الہی سے رحمتیں برکتیں برسائی جاتی ہیں۔ جو بندہ اس رات کو بھکاری فقیر بن کر جھولی پھیلا کر رب کو راضی کر لیتا ہے، صبح ہونے سے پہلے رب تقدیر کے بند تالوں کو کھول دیتا ہے، نصیبوں کو بدل دیتا ہے۔ اور بھائیوں اور بہنوں، یہ عمل اتنا خاص ہے کہ رب کعبہ فرماتا ہے کہ شب برات کی رات اپنی تقدیر کے فیصلے اپنی پسند کے مطابق کروانا چاہتے ہو تو اس رات کو رب کو راضی کر لو۔ اگر آپ بھی من پسند فیصلے کروانا چاہتے ہو، اپنی ہر بات رب کریم سے منگوانا چاہتے ہو، جھولیاں بھر کر رزق چاہتے ہو، تو آج کا یہ خاص الخاص عمل ضرور کر لینا۔ اب عمل کیا ہے؟ بھائیوں اور بہنوں، ذرا دھیان سے سن لو۔ شب برات کی پوری رات آپ کسی وقت بھی یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں، اور عورتیں اپنے خاص ایام میں بھی پڑھ سکتی ہیں۔ رات سونے سے پہلے یا پھر عبادت کرتے ہوئے باوضو مصلی پر بیٹھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3، 7 یا 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔
درود باغ پڑھنے کے بعد پوری توجہ اور دھیان کے ساتھ جو انسان ٹوٹا ہوا ہوتا ہے آنکھوں میں آنسو لیے مانگ لے، تڑپ کر مانگتے چلے جائیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ ناظرین آج کا وظیفہ ہے، یہ آج کی تسبیح ہے۔ ان الفاظ کو آیت کریمہ بھی کہا جاتا ہے، دعائے یونس بھی کہا جاتا ہے، اور ان الفاظ کی ناظرین فضیلت اتنی زیادہ ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں رب کو سبحان سے پکارا، میرے رب نے مچھلی کے پیٹ سے آزادی عطا فرما دی۔ اور جب ان الفاظ کو آیت کریمہ کو شب برات کی رات ہاتھوں کی انگلیوں پر صرف 15 بار پڑھ لیا جاتا ہے، پھر غربت تنگ دستی سے بھی نجات مل جاتی ہے، قرضوں سے بھی نجات مل جاتی ہے، برسوں سے نہ پوری ہونے والی حاجات غیبی خزانوں سے پوری ہو جاتی ہیں۔ آپ جس چیز میں ہاتھ ڈالو گے وہ چیز سونا ہو جائے گی۔ تو بھائیوں اور بہنوں، آج تھوڑا نہ مانگنا، آج جھولیاں بھر بھر کر مانگنا۔ بیٹیاں رشتوں کے لیے پڑھ لیں، بیٹے نوکریوں کے لیے پڑھ لیں۔ دنیا کا جو مقصد ہے، اگر آپ کو کوئی مقصد، کوئی حاجت ناممکن لگتی ہے، جو آپ سوچتے ہیں کہ کبھی پوری نہیں ہو سکتی، وہ ذہن میں رکھیے، انشاءاللہ ناممکن ممکن ہو جائے گا۔ صرف شب برات لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کا یہ وظیفہ کر لیں۔ جب آپ کے زبان سے یہ کلمات نکل رہے ہوں، آپ روتے ہوئے، تڑپتے، سسکتے ہوئے رب العالمین سے مانگتے چلے جائیں۔ اور بھائیوں اور بہنوں، میں پورے یقین سے کہتا ہوں، صبح کھلتے ہی انشاءاللہ آپ کے حق میں فیصلے ہو جائیں گے۔ صبح آنکھ کھلتے ہی فرشتے رزق اور دولت کو آپ کے دروازے پر چھوڑ جائیں گے۔ آپ جس مقصد کی طرف قدم بڑھائیں گے، ہر مقصد پر آپ کو کامیابی حاصل ہوگی۔ بڑے بڑے دشمن ہیں، پہاڑ جتنی رکاوٹیں ہیں، رشتوں میں بندش ہے یا پھر کوئی بھی مسئلہ ہے، اس 15ویں رات یہ آیت کریمہ پڑھنے والا کبھی کسی مشکل پریشانی کا سامنا نہیں کرے گا انشاءاللہ۔ اور اس رات میں ناظرین پورے سال کا رزق لکھا جاتا ہے، پوری سال کی رکاوٹیں، بندشیں ختم ہو جاتی ہیں۔ تو میری تمام بھائیوں بہنوں سے گزارش ہے کہ شب برات کی رات یہ خاص وظیفہ شروع سے اب تک بتائے گئے طریقے کے مطابق کر لینا۔ پورا سال انشاءاللہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا نہیں پڑے گا، کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانے پڑیں گے، کسی کے در کی ٹھوکریں نہیں کھانی پڑیں گی۔ پورے سال کا رزق اور دولت انشاءاللہ آپ کے قدموں میں آ جائے گا۔ ناظرین یاد رکھیے کہ یہ رب کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ ہے، یہ رب سے مانگنے کا وقت ہے، یہ قبولیت کی گھڑیاں ہیں، یہ رب العالمین کو راضی کرنے کی گھڑیاں ہیں۔ اور ان گھڑیوں کو جو بندہ اپنے ہاتھوں سے نکال دے گا، پورا سال ٹھوکریں، محتاجیاں، تانے اس کا مقدر ہوں گے۔ میرا بس چلتا تو یقین کیجئے آپ میں سے ہر ایک کو بازو سے پکڑ کر مصلے پر بٹھاتا اور کہتا کہ شب برات ہے، یہ رات ایک بار آتی ہے، تقدیر کے بند تالوں کو ساری زندگی کے لیے کھول جاتی ہے۔ اس رات کو خدا را ضائع مت کرنا، پھر ہاتھ اٹھا کر جو مانگو گے، جتنا مانگو گے، جیسا مانگو گے، جھولیاں بھر بھر کر عطا کیا جائے گا۔ اللہ کریم اس رات کی ایک ایک گھڑی سے ہمیں استفادہ کرنے والا بنائے، ہم سب کی تمام مشکلات کو حل فرمائے، تمام نیک اور جائز حاجات کو پورا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔